بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی اور حیران کن ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو انسانی جسم پر ہمارے دین اور اس کے احکامات کے فائدے کا مکمل طور پر اندازہ ہوگا۔ اگر آپ پہلے سے ہی اللہ کے شکر گزار ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مزید اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ ساتھیوں، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے ہر مسلمان پہ فرض کیے ہیں، کیونکہ روزہ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس روزے کے پیچھے چھپے انسانی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے مکمل طور پہ واقف نہیں۔ رمضان کے روزے انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ساتھیوں، پہلے رمضان سے ہی ہمارا بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً ہمارے سر میں درد ہونا، چکر آنا، منہ کی بدبو ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے سے ساتویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں ہی گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح پورے سال کام کرنے والا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ کرتا ہے۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کیونکہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ انتڑیوں اور کولن کی مرمت کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پہ چست اور ہلکا بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ذریعے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہوتے ہیں۔ 16ویں سے 20ویں روزے تک پہنچتے پہنچتے جسم پوری طرح بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ خود کو چست و چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا بھی اخراج ہو چکا ہوتا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب روزے دار آخری عشرے یعنی کہ 20ویں سے 30ویں روزے تک پہنچتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ جو آپ نے سنے یہ تو سارے دنیاوی فائدے ہیں جو بے شک اللہ نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں، مگر دیکھیے رحمت الہی کا اندازہ کریں کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنورنے کا بہترین بندوبست ہوتا ہے رمضانوں میں۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے بندوں پر عافیت والا معاملہ فرمایا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو سے متعلق کوئی رائے ہو تو ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جانے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔